کے ساتھ مذاکرات کریں. آپ کا اس کمیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے اور کیا جو اب معاملات طے کرنے کے لیے ایک آغاز ہوا ہے کیا آپ اسے مطمئن ہیں؟ شکریہ جی، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے تمام کولیگز کا، کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے دانشوروں کو، اسٹوڈنٹس کو، خواتین کو اتنا بڑا فورم دیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنی رائے رکھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ فورم کو آپ کنٹینیو کریں گے. اب بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں بینگ اے ڈیموکریٹس، بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک جو اسلام آباد میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ جوڈیشری اور میڈیا کے ہوں، وہ بلوچستان کے مسئلے کو بالکل سطحی طور پر دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک معاشی ہے، جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. سیاسی پہلو میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام ہے، وہاں پہ اس کو اپنی رائے کا حق نہیں ہے. ہم اپنی آزادانہ رائے نہیں دے سکتے ہیں، یعنی ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملا ہے ابھی تک آزادانہ. دوسری بات، جو پاکستان کی مجموعی مسئلہ ہے وہ ہماری قومی تشخص ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے جہاں پہ پختون، سندھی، پنجابی، سرائکی، بلوچ رہتے ہیں. ان کو یہ حق ہے کہ اپنی مادری زبانوں میں، قومی زبانوں میں بولیں اور ان کے تمام وسائل ان پہ خرچ ہوں. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد کو ہمارے وسائل تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ہماری عوام اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. بدقسمتی ہے، ہمیں آج بھی ووٹ کا حق نہیں ہے. وہاں پہ کچھ ہمارے ایلیٹس ہیں، کبھی 2002 میں وہ مسلم لیگ کاف میں تھے، 2008 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، 2013 میں مسلم لیگ، 2018 میں وہ باپ پارٹی میں، اور 2024 میں ان کو تقسیم کیا، کچھ پیپلز پارٹی میں، کچھ مسلم لیگ میں. اور ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہماری بڑی پارٹیاں کمپرومائزڈ ہیں، وہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں. حالانکہ پی ڈی ایم میں ہم نے بیٹھ کے ہم نے ایک ایسی چارٹر بنائی کہ ہم نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، بدقسمتی سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. بلوچستان کو پولیٹیکل بجائے اسٹریٹجیکلی دیکھا جاتا ہے. اس وقت بلوچستان کے 17 سیٹوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان آف دی کنٹری ہے. بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے، آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز پہ اسلام آباد کہتا ہے کہ روکوڈیک پاکستان کے تمام قرضوں کو وہ اس کو چکا سکتا ہے. لیکن سندھ کے ساتھ کیا ہوا، سوئی کے ساتھ کیا ہوا، ابھی تک نہ ڈیرہ بگٹی میں پانی ہے نہ وہاں پہ دالبندین میں پانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں مختصر کروں گا کہ بلوچستان کے عوام کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس الیکشن میں پاکستان کے عوام کو بھی ووٹ کا حق نہیں تھا. جب تک بلوچستان کے عوام کے صحیح نمائندے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے اس وقت بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. رہا یہ بات کہ ملیٹنٹس کے ساتھ نیگوسیشنز کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت اس وقت ہم نے شروع کی جب پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے مجھے ایز اے چیف منسٹر مینڈیٹ دی. میں گیا وہاں پہ،
وہاں مذاکرات کی 60-70% ہم اتفاق کر گئے چیزوں کو کامیابی کی طرح، لیکن بدقسمتی سے جب ہم واپس آ گئے تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے جو میں نے محسوس کی کہ اس کو راضی نہیں ہے، حالانکہ بھیجا بھی مجھے خود. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں کے نوجوانوں کو آپ روزگار نہیں دیں گے، آپ یہ جو مار کٹائی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتی. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، عسکری قیادت ہو، کہ بلوچستان میں مذاکرات کریں. جو روزانہ ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کا ایک منصفانہ حل نکلے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری اپنی پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، عدم تشدد کا پیروکار ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مسئلے سیاسی انداز پہ حل ہو. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ جناب مالک بلوچ صاحب. اختر مینگل صاحب، میرا خیال ہے یہ سوال تو میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں، مگر ہم نے ابھی بلوچستان میں جو الیکشنز دیکھے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور کیا مسائل ہیں، کیوں نہیں قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر اور پروونشل اسمبلی کے اندر آ سکتی ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا چیلنجز ہیں وہاں پر؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا مجھے یہاں پہ بلا دیا کیونکہ ان پھولوں کے درمیان ایک کانٹا بہت بدنما دکھ رہا تھا. میں سب سے پہلے اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقد اس پروگرام میں جو ہمیں دعوت دی گئی ہے میں ان کا مشکور اور منتظمین کا. میرے خیال میں یہ تیسرا پروگرام ہے ہر سال کی طرح جو میں خود اس میں حصہ لے رہا ہوں، اور اس میں مختلف موضوع، مختلف ایشوز جو اس ملک، اس خطے اور اس خطے میں بسنے والی عوام کو درپیش ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو، سول سوسائٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے. کچھ سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں نرم بھی ہوتی ہیں، لیکن داد کی مستحق ہے اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے تمام وہ لوگ جو ہر سال اس طرح کے سیمینار منعقد کر کے کم سے کم یہ اس ملک کے اس اندھیر نگری میں ایک چیز کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر میں ایک شعر کہوں گا. تعجب ہے ستم کی آندھیوں میں چراغ دل ابھی بھی جل رہے ہیں. پچھلے سال اسی طرح کا جو سیمینار ہوا تھا اس میں جب مجھے مدعو کیا گیا تھا تو اسٹیج پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ برسر روزگار لوگ بھی تھے. اب پتہ نہیں میری باتوں کی وجہ سے یا منظور پشتین کی باتوں کی وجہ سے وہ برسر روزگار اشخاص جو ہے کچھ دنوں کے لیے بے روزگار ہو گئے تھے. اب ڈاکٹر صاحب آپ تو برسر روزگار نہیں ہیں نا، اگر آپ کا روزگار گیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں. احتیاط سے جملوں
اور الفاظوں کا چناؤ کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں نہ ماشاء اللہ ہے، نہ ہی ننگی آمریت ہے، مگر سبز ہلالی پرچم میں لپٹی ہوئی، آئین کے اوراق میں لپٹی ہوئی با پردہ آمریت اور با پردہ ماشاء اللہ تو ہے۔ جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے وہ ڈائلاگ ود دی نیشنلسٹ پارٹی، بہت ہی پرانا یہ موضوع ہے، ہر دور حکومت میں اس پر بحث بھی کی جاتی ہے اور نتیجہ اس کا جو ہے 0/0 نکلتا ہے۔ بات چیت کی اہمیت اور افادیت کو کوئی سمجھتا نہیں۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ طے نہیں کیا گیا کہ اس سے بات کرنی ہے اور بات کرنے والے ہوں گے کون۔ جب بات قوم پرست یا نیشنلسٹ کی آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنلسٹ بلوچ نیشنلسٹ، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قوم پرست، لیکن اگر دیکھا جائے آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ قوم پرست ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، کوئی کہتا ہے وہ وفاقی پارٹی، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والی پنجاب کی نیشنلسٹ پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے۔ لوکل اور مقامی ڈومینسائل کی بات کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت آصف زرداری ہی ہے۔ جب برے وقت آتے ہیں تو لوکل ڈومیسائل اور مقامی اور غیر مقامی کی بات کرتے ہیں۔ وہ پارٹی بھی سندھ کی نیشنل پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی امین گنڈا پوری کا جو ریسنٹلی 2 دن پہلے جو بیان آیا تھا، اس سے کیا ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ایک قوم پرست پارٹی بن گئی ہے جو اپنے حقوق اور اپنی رائلٹی بجلی کے مد میں یا کسی اور مد میں ناانصافیوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پر الغار کریں گے۔ قوم پرستوں کی یہی تو ایک نشانی ہے۔ ان قوم پرستوں سے بات ہوئی بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان سے بات چیت ہوگی، چاہے ان پر لگے ہوئے الزام غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ این آر او کے تحت بلڈ رپورٹس کو جو ہے تبدیل کر ان کو فیسلیٹ کیا جائے گا۔ شراب کی بوتلوں میں شہد تبدیل کر ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ 12 مئی کے واقعات کو اگر نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی 9 مئی کے واقعات کو بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ اب بات ہو، ڈائلاگ ہو تو کس سے ہوں؟ انگلش میں کہتے ہیں who will bell the cat؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں who is the cat؟ بلوچ are the cats or the establishment is the cat? And who owns the cat؟ اس بلی کا مالک کون ہے؟ جو بلی ہر 1.5 سال بعد یا 5 سال بعد اپنے خونخوار پنجوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو نوچتی آ رہی ہے۔ یہاں تک ہمارے بچوں کو اختیار نہیں دیا جاتا
کہ وہ ایک پرامن احتجاج آپ کے دارالخلافہ اسلام آباد میں کریں. ہم سمجھے تھے اسلام آباد تمام صوبوں تمام قومیتوں کا دارالخلافہ ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پنڈی کی ایکسٹینشن جو ہے جی ایچ کیو کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اسلام آباد تک آ گئی ہے. منتخب حکومتیں ہم نے کئی منتخب حکومتیں دیکھی ہیں, وزراء اعظم بھی ہم نے دیکھے ہیں. جب ملک کا وزیر اعظم خود عوامی اجتماع میں یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتا, جب ہم مسنگ پرسنز کا مطالبہ ان سے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم بااختیار لوگوں سے بات کر کے آپ کو جواب دیں گے. تو بااختیار کون ہوا؟ وزیر اعظم تو نہیں ہوا, اس کی کیبنٹ نہیں ہوئی. کیا کسی بین الاقوامی قوت سے وہ بات کر کے ہمیں جواب دیں گے؟ نہیں. وہ ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اب مایوسی اس حد تک بلوچستان میں پھیل چکی ہے منیزہ. اب بات آپ کریں گے کس سے؟ ایک وہ قوم پرست جو پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر سیاست کر رہے ہیں, ان کے لیے تو آپ کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑ رہے. ان کا حال ان گزشتہ 15-20 سالوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں, یہ ڈاکٹر مالک صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہم بیٹھے ہیں, اس کی زندہ مثال ہیں. دوسرے وہ ہیں جو مایوسی کی اس انتہا تک ابھی پہنچنے والے ہیں, میرے جیسے لوگ. میں ثنا بلوچ کی بات نہیں کرتا, نوجوان ہے, اس میں شاید اس میں ابھی تک وہ جذبہ ہے. میں حقیقتاً نا امید ہو چکا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ سے, پاکستان کی جوڈیشری سے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے. اور یہ نا امیدی بلا وجہ نہیں. اس نا امیدی تک ہمیں پہنچانے والے یہی ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کا نام دیا جائے, چاہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, یہاں کی جوڈیشری ہے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے ملیٹنسی کا سہارا لے کر وہ اپنی ایک جدوجہد کریں, چاہے وہ غلط ہیں صحیح ہیں, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. نہ ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہمارے نظریے سے اختلاف رکھیں, نہ ہی ہمیں ان کے نظریے سے اختلاف رکھنے کا حق ہے. بات چیت کے لیے کچھ راہ ہموار کرنی ہوگی. بات چیت کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اٹھانے چاہیے. پہلے تو آپ کسی متاثرین کا مدعا تو سنیں, اس کی فریاد تو سنیں, چاہے آپ کے نچلی عدالت سے لے کر آپ کی سپریم کورٹ تک جو درخواست کنندہ ہے, پہلے وہ اپنا مدعا بتاتا ہے, وہ اپنی گریوینس بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. ہمارے قبائلی سسٹم میں بھی جب جرگے ہوتے ہیں تو اس میں بھی فریقین اپنا مدعا بتاتے ہیں کہ یہ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار یہ ہے. ہمیں تو یہ حق ہی نہیں ہے ابھی تک کہ اپنا مدعا بیان کر سکیں. ہم جب اس طرح کے اجتماع میں, پارلیمنٹ میں یا عوامی کسی بھی فورم میں اپنے پر ہونے والے مظالم یا زیادتیوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ بہت بولتے ہیں, یہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, ان کو اب مزید پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا. اور یہی کچھ ہوا. 8 فروری 2024 کا الیکشن ہم نے کہیں غزہ ہند یا غزہ بدر کا نعرہ نہیں لگایا تھا بھائی, نہ ہی ہم نے فلسطین یا کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگایا تھا. سزا اس لیے دی گئی, اور الیکشن سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا تھا, اور یہ رومرز تھے
کہ اس وقت آنے والے الیکشن میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو مشکل سے 1 سیٹ دی جائے. اب یہ پریڈکشن بڑے بڑے نجوم ہی نہیں کر سکتے ہوں گے شاید. دنیا کا سب سے بڑا جانا پہچانا پریڈکشن کرنے والا نوٹر ڈیم بھی جو ہے نا، اس نے بھی شاید یہ پریڈکشنیں نہیں کی ہوں گی جو پریڈکشنیں ہمارا کوئی ISI کا کرنل کرتا ہے کہ ان کے حق میں اتنی سیٹیں آئیں گی. میں جنرلوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ کچھ احتیاط کر رہا ہوں بھائی. اور یہی سزا دی گئی ہمیں کہ اسمبلی میں یہ مسنگ پرسنز کے بارے میں کیوں بولتے ہیں، یہ مظلوم عوام پر ہونے والے ظلم زیادتیوں پر بات کیوں کرتے ہیں. بھائی ہم نے بات کی ہے، لیکن جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تو ڈیسکس بجا رہے تھے اس وقت ہمارے لیے. اگر آج بھی ان ڈیسک پر جو ہے فرانسک لیبارٹری میں لے جائے جائیں، اس پر موجودہ صدر کے بھی فنگر پرنٹ ہوں گے، اس میں موجودہ وزیر اعظم کے بھی فنگر پرنٹس ہوں گے، اس میں موجودہ اسپیکر کے بھی فنگر پرنٹس آپ کو ملیں گے. جب ہماری وہ باتیں اس وقت ان کو بہت اچھی اور دلچسپ لگتی تھی، لیکن آج شاید ان کو ہماری یہ باتیں پسند نہ ہو. اب بات کی جائے تو کس سے؟ ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ سے وجود آنے والی وہ حکومتیں، عدلیہ، اس خطے اور میں بسنے والے عوام اور وہ صوبے، ادارے، چاہے وہ معلوم ہوں یا نامعلوم ہوں، چاہے وہ خفیہ ہوں یا سر عام ہوں، ان تمام کو، اور میڈیا، ان تمام کو ایک لڑی میں باندھنے والا جو ہے وہ ہے اس ملک کا آئین، جس کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. یہاں پر تحریکیں چلی ہیں بہت سی، اگر میں غلط ہوں. یہاں پہ آئین کی بحالی کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں پر عدلیہ کی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں پر پارلیمنٹ کی بالادستی کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں صوبوں کی خود مختاری کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں پر پارلیمنٹ کو خود مختار بنانے کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں پر میڈیا کی آزادی کے لیے بھی تحریکیں چلی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام مطالبات، چاہے آزادی ہو چاہے بحالی ہو، وہ کس سے کی جاتی ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فوج کی آزادی اور فوج کی خود مختاری کے لیے کوئی تحریک چلی ہو. تو مسئلہ آ کے یہاں پر رکا ہوا ہے بھائی. ان تمام کا، چاہے آپ کی عدلیہ ہو، وہ آزادی انداز میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، چاہے پارلیمنٹ ہو جس کی خود مختاری پر قدغن لگائی گئی ہے، چاہے میڈیا ہے جس پر روز بروز پابندیوں میں جو ہے اس کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے آپ کے سول سوسائٹی ہو، ان سب کی اگر آزادی یا خود مختاری اگر قید ہے، وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ GHQ میں قید ہے. اور جب تک کہ ان تمام کی آزادی نصیب نہیں ہوتی، یہ ملک ایسا ہی چلتا رہے گا. اور کب تک چلے گا اس کا اندازہ میرے خیال میں ہمارے پنجاب کے لوگوں کو کرنا چاہیے. ہم سے جو ہے یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے. ٹھیک ہے، I'll wind up now. اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، جو نیشنلسٹ ہیں ان سے بات ہو نہیں پا رہی. کیوں؟ کیونکہ جو بات کرنے والے بااختیار لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو. جس طرح دو ممالک ہیں، پاکستان اور ہندوستان، کشمیر کا مسئلہ نہ بات چیت سے حل ہوتا ہے نہ جنگ سے حل ہوتا ہے.
وہ دونوں حل کرنا نہیں چاہتے. ان میں بھی ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہ حل نہ ہو اور ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ حل نہ ہو. کسی کی روٹی پانی چل رہی ہے, کسی کا جو ہے کسی کی دیگ پک رہی ہے اور کسی کا جو ہے اور کچھ چل رہا ہے, تو دونوں نہیں چاہیں گے. اسی طرح بلوچستان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ نہ پہلے دن چاہتی تھی, نہ اب چاہتی ہے اور نہ ہی آگے چاہے گی, کیونکہ اس کنفلکٹ سے جو انسرجنسی بلوچستان میں جاری ہے, جہاں کہیں بھی ہمارے لائرز وکلا صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹریٹ کرائم سے لے کر آپ کے ممالک کے بڑے بڑے صدور یا عہدیدار بھی اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی تو بینیفیشری ہوتا ہے, اسٹریٹ کرائم سے لے کر. تو بلوچستان کے کنفلکٹ یا انسرجنسی کا بینیفیشری ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کنفلکٹ سے پولیٹیکل مینوورنگ کی جاتی ہے. نامینیشن پیپر سے لے کر فارم 48-49 تک ریٹ فکس کیے گئے تھے. صرف الیکشن کمیشن تک نہیں, یہ کرنل ہاشم کا تو نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اور وہ ایک کرنل ہاشم نہیں ہوگا بھائی, یہ تو ایک شاخیں ہیں, دریا تو پنڈی سے آ رہا ہے بھائی. اور اسی طرح اس کنفلکٹ کے بینیفیشری میں انسرجنسی کے نام سے یہاں پر اسمگلنگ ہوتی ہے. انسرجنسی کی آڑ میں یہاں پر ڈرگز, آئل اور جو اشیاء ہیں وہ یہاں پر اسمگلنگ کی جاتی ہیں. مقامی لوگوں کو شاید اس کا بینیفٹ 10% ملے, لیکن 90% بینیفیشری جو ہے نا ہمارے وہ آفیسرز ہیں, چاہے اس میں بیوروکریسی بھی ہوگی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں. پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے سینٹ کی سیٹ کے لیے لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ اتنے کروڑ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ جمع کریں, اور وہ بریگیڈیئر کے ساتھ باقاعدہ جمع ہوتے تھے. جب کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتا تھا تو اس کا کچھ حصہ ان متاثرین کو دیا جاتا تھا یا لاحقین کو دیا جاتا تھا جنہوں نے ووٹ دیا ہے. باقی جو ہے نا باپ والے لے جاتے تھے, مائی باپ لے جاتے تھے. تو منیزہ جب تک کہ یہاں پر پولیٹیکل ول نہ ہو, بلوچستان کے لوگوں کو انسان نہ سمجھا جائے, کسی کے ساتھ ڈائلاگ اور کون کرے گا, پولیٹیکل لوگوں کو تو اس کا اختیار نہیں. ٹائم بھی بہت کم ہے, میں مختصراً جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. بہت شکریہ جناب اختر مینگل صاحب. ہمارے کچھ ایسے سیاستدان ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سنتے رہیں, مگر بندش ہوتی ہے وقت کی. مگر میں پھر سے آپ کی جانب آؤں گی چونکہ میرے سے زیادہ جو سوالات ہیں ہماری آڈینس کے پاس ہوتے ہیں. سعید الخان صاحب ڈپٹی اسپیکر سینٹ, ان کو دعوت دیتی ہوں. آپ کی مرضی, آپ بیٹھ کے بولنا چاہتے ہیں یا ادھر آنا چاہتے ہیں یا آپ کی مرضی ہے. تو آپ سے یہ آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دیے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جگہ تو بڑی کم ہو گئی ہے, تو پھر مسئلے کا حل پارلیمنٹ میں کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ سعید الخان صاحب. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا آگے کروں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا کہ اتنے بڑے فورم پر میرے لیے باعث فخر ہے کہ جو ہماری صوبے
یا ہمارے صوبے کے جو نیشنلسٹ ہے، میرے لیے باعث فخر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں اس فاؤنڈیشن کے توسط سے میں چیئر کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان تمام یہاں پہ جو معززین ہیں، مقررین ہیں اور حاضرین ہیں، ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا، سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے معززین اراکین کا، پاکستان بار کونسل کے معززین ممبران کا، اور یہاں پہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہماری خواتین حضرات، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے ملکی غیر ملکی تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سردار صاحب نے بات کیا کہ آج لوگوں کو نئی نوکری، ہمارا بھی اسی صوبے سے تعلق ہے. سیدال خان میرا نام ہے. میری پوری فیملی کا تعلق نیشنلسٹ کانفرنس جماعت سے رہا ہے. میرے والد خدائی خدمتگار تھے، اور میں بھی میری اپنی سیاست کا آغاز پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے کیا، اور میری 35 سال کے بعد، جس کو سردار صاحب نوکری کہتا ہے، پولیٹیکل جدوجہد کے ساتھ، گراس روٹ لیول کے ساتھ، میں اس جہاں پہ میں ایز اے سینٹ چیئرمین پہنچا ہوں، ایک سیاسی جدوجہد کے ساتھ پہنچا ہوں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سینٹ کے الیکشن میں یا بعد میں میری بحیثیت سینیٹر یا بحیثیت ڈپٹی چیئرمین میں نے کہیں حاضری نہیں دیا. یہ میں آپ کو ہر سیاسی کارکن کو، ہر بڑے جماعت میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل کارکن کو اس نظر، ویسے بھی سردار صاحب کی اکثر سپیچ معذرت کے ساتھ تنزیہ، اور حالانکہ میں اس سے بڑا امپریس ہوں، کیونکہ ان کے والد کے اور ان کی جماعت کی بہت زیادہ بحیثیت اسٹیک ہولڈر ایک پولیٹیکل جدوجہد ہے. اور سردار صاحب کی پارٹی جو ہے وہ 1972 سے لے کے 2023 تک سردار صاحب کسی نہ کسی شکل میں پاور پولیٹکس میں شامل رہے. سردار صاحب کی پارٹی، ابھی اس کو آپ نوکری سمجھے، آپ اس کو نمائندگی سمجھے، آپ اس کو، ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہر سیاسی کارکن کو، میں پشتون ہوں اور میری اپنی ایز اے اسٹیک ہولڈر بلوچستان پہ بات کرنے کا، ایز اے یوتھ، ایز اے اسٹیک ہولڈر اتنا ہی حق ہے جتنا سردار صاحب کا ہے. اور مسلم لیگ ہماری جماعت کی 1997 میں اور 1998 تک سردار صاحب ہماری جماعت کی اتحادی رہے. 2013 سے لے کر 2017 تک ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب میری جماعت کے اتحادی رہے. اور 1993 سے لے کر 90 سے لے کر 1996 تک عوامی نیشنل پارٹی ہماری اتحادی رہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتے. میری لیڈر کی، اس نے ہر وقت کوشش کیا کمپرس جماعتوں کو ساتھ لے جانے کا، اور اس کے باوجود کہ 2013 میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا دور میری بحیثیت ایک سیاسی کارکن کا، ڈاکٹر صاحب کا دور میں بہت بنیادی چیزوں پہ کام ہوا.
बड़ी पॉजिटिव काम हुआ और उस पर डॉक्टर साहब ने उन तमाम पॉलिटिकल चीज़ों को अप्रोच किया जो करना चाहिए, जो बलूचिस्तान की ज़रूरत है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे जो भी, जिस हवाले से भी डॉक्टर साहब का दौर को मैं एक आइडियल दौर समझता हूँ बलूचिस्तान का। जनाब सईदुल खान साहब, माजरत मैं आपको टोक रही हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि लोग ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप आज एक बहुत अहम मुद्दे पे बैठे हैं कि अगर हमने अब आगे बढ़ना है तो कमान किसके हाथ में, क्या पार्लियामान के हाथ में, या कि जिस तरह के मालिक साहब बताए कि उन्होंने मुज़ाकरात किए, और जब मुज़ाकरात हल की तरफ चले जाए, और मुझे यकीन है मैंने आपका बायोडेटा पढ़ा है कि आपका एक स्टेक है कि बलूचिस्तान का मसला हल हो, ऐसी बात नहीं है, ये भी जेन्युइन वर्कर हैं सईदुल खान साहब, उनका भी स्टेक है कि फिर कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। आपके पास पार्लियामान में बैठे कितना आपको रूम दिया जाएगा और आप वो रूम कैसे क्रिएट करेंगे? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था, और देखो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और पाकिस्तान का तमाम चीज़ों का हल सियासी डायलॉग है, और हम गुजारिश कर सकते हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात को, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की जमात, बलूचिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर, एक ही हल है सियासी डायलॉग, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए डायलॉग के लिए जो भी कोशिश करनी चाहिए हमारी जमात पहले भी किया है। डॉक्टर साहब अगर गए थे वहाँ पे बात किया तो हमारी जमात को ऑन बोर्ड लेके हम उनकी इत्यादी थे, बिल्कुल सियासी डायलॉग से, सियासी मुज़ाकिरात से, और जो पॉलिटिकल अप्रोच से बलूचिस्तान के मसले का हल निकलना चाहिए। उसके लिए वहाँ के जो इसमें भी कोई शक नहीं है, बलूचिस्तान की सियासत में वहाँ के नेशनलिस्ट एज ए स्टेक होल्डर है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान की में कौम परस्तों का और बाकी जमातों का भी बलूचिस्तान में कॉम्परस एक स्टेक होल्डर है, मगर उसमें जो है हम गुजारिश कर सकते हैं, हमारी एडवाइस है कि तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम ज़्यादतियों के बावजूद तो हमें सियासी डायलॉग की तरफ आना चाहिए, और ये भी कौमी पार्टियों का फ़र्ज़ है, हमारी जमात का, बड़ी जमातों का, सब का ये फ़र्ज़ है, उनको कोशिश करना चाहिए, कोशिश किया भी होगा कि कॉम्परस जमातों को सियासी डायलॉग के में, मगर उसमें ये है कि उसके लिए कौन सा वो अप्रोच है, किन नुकात पे मुज़ाकिरात हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जमात के सियासत का मरकज़ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है, और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने हर वक्त कौम परस्त उनके साथ चले हैं, बात किया है, और 2013 में हमारे पास अक्सरियत थी, मगर मैंने मुनासिब समझा कि डॉक्टर साहब आज भी उसके लिए बात की जा सकती है और बात करनी चाहिए, मगर गुजारिश ये है कि उसके लिए सबको अपने अपने मौक़िफ़ में नरमी लाना चाहिए, और पीछे की बातों को डिस्कस ज़रूर करें, मगर फ्यूचर के बारे में उसके लिए कोई ठोस लाएमल इख्तियार करना चाहिए। मगर उसके लिए ये भी एक हकीकत है, डॉक्टर साहब को भी पता है, सरदार अख्तर साहब को भी पता है कि अगर 2018 के इलेक्शन पे सवालात थे, 2023 के इलेक्शन पे या 24 के इलेक्शन में, तो 2018 के इलेक्शन पे भी लोगों को इतराज़ है, जिसमें बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बाप के बाद डॉक्टर साहब की पार्टी आई। डॉक्टर साहब की पार्टी अक्सरियत में थी, सूबाई असम्बली में भी, और बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरदार साहब की पार्टी 2018 के इलेक्शन में थी। तो आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए सहूलत अपनी मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए, क्योंकि मेरा ख़मीर मेरे इस सूबे से है, सियासत से बालातर, तो मेरी सूबे में जब अमन होगा, खुशहाली होगी, तरक्की होगी, तभी मामलात चलेंगे। और बलूचिस्तान इस टाइम सेंट्रल एशिया का एक कॉरिडोर है, वहाँ तो बहुत ज़रूरी है, मगर उसमें आखिरी बात यह है कि वहाँ के जो स्टेक होल्डर है,
चाहे हम उसको फौज कहे, चाहे हम उसको स्टेब्लिशमेंट कहे, अदलिया कहे, वहाँ के सिविल सोसाइटी के उससे सबको बिठाकर इस मसले का और इस डायलॉग के लिए राह हमवार की जा सकती है। थैंक यू। सईद अल खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने तहम्मुल से हमारी बात सुनी। मगर जो सवाल मैं यहाँ पे ये सिर्फ अनाउंस करना चाहती हूँ कि खुशहाल खान काकर साहब ने भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर लिया है, मगर अगर आप सबकी इजाज़त हो, चूँकि मालिक बलोच साहब के घर में जो है एकदम फौतगी हो गई है, उनको फ़ौरन वापस जाना है, तो मैं चाहूँगी कि वो कुछ अल्फाज वो भी बोल लें और फिर हम खुशहाल खान साहब को भी शामिल करें। चूँकि वो बड़े हैं तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी और उनको फ्लोर दूँगी और आपसे ये पूछूँगी मालिक साहब कि जिस तरह सईद अल खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को, सबको मिल के बैठ करना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आप फ़ौजियों से सियासत पे बात नहीं कर सकते। उन्होंने ख़ुद ओट उठाया है कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, तो फिर ये कौन से फ्रेमवर्क में बातचीत होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तमाम सियासी लोगों की ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो। जब आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम पार्टियाँ मौजूद थी, उसमें अस्करी क़यादत भी था। सब ने कहा कि आप जाके मुज़ाकरात कर लें, लेकिन जब मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे तो वहाँ पे राय में इख्तलाफ आई। मैंने महसूस की कि इस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन इस मुज़ाकरात के हक़ में नहीं था और वो उस पर हावी था। तो नतीजा ये हो गया कि जब मैंने क्विट की तो वो तमाम चीज़ें वहाँ के वहाँ रह गई हैं। मैं दूसरी बात एक 2-3 मिनट की कहूँगा, फिर आपसे इजाज़त लूँगा। ये जो पिछला इलेक्शन थे बलूचिस्तान में और केपी, उसमें फाटा में, जीबी में, कश्मीर में, अमूमन सिलेक्टिव इलेक्शन हुए थे, लेकिन लिमिटेड सिलेक्शन हुए थे। ये नहीं कि बलूचिस्तान में 70 के बाद फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट 100% इलेक्शन कभी नहीं हुए हैं। लेकिन जो इस दफ़ा हुआ वो इलेक्शन नहीं थे, बल्कि हम उसको कहते हैं अक्शन थे। बोलियां लग गई थी। जो ज्यादा माल दे सकता था। अब मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं नेशनल असेंबली मोस्ट सेंसिटिव इलाके का कैंडिडेट था पार्टी का, ग्वादर केच का। मैंने 22 हज़ार वोट ले लिए। जो मेरा मुकाबिल में था वो उस इलाके का था ही नहीं, उस इलाके का था ही नहीं, लेकिन उसको 40,000 वोट दे के कामयाब किया। वो 40 घरानों को भी नहीं जानता है, आज भी मैं दावे से कहता हूं। इसी तरह सरदार अख्तर जान कलात की सीट जीत रहा था, ऐलान भी हुआ, लेकिन 2-3 दिन के बाद इसी तरह खुशहाल जो ये नौजवान है ये भी जीत गया था। मशर महमूद खान भी दूसरे सीट से जीत चुका था। लेकिन ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान में, मेरे लिए बलूचिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज काबिल एहतराम है, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन मैंने पीडीएम में सबसे ज्यादा जो मियां साहब और जरदारी साहब को कहा, मैंने कहा जी आप उन लोगों को क्यों लेते हो, उनको क्यों टिकट देते हो जो आपके नहीं हैं। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान को ऑनबोर्ड करने के लिए बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों या बलूचिस्तान के अवाम को अहमियत देनी होगी। आज मेरा कारकुन जो जमहूरियत पसंद है, प्रो फेडरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, मुझसे ये सवाल कर रहा है कि डॉक्टर कब तक आप हमें ख्वार करोगे। 5-5 साल हम ख्वार हैं, इलेक्शन करते हैं, ड्रग्स माफिया को फेस करते हैं, लैंड माफिया को, पेट्रोल माफिया को, और रिजल्ट ये आता है कि 45 में हम जीत रहे हैं,
47 میں جو ہے نا کوئی اور جیت گیا. میرے پارٹی کے 10 سیٹیں وہ لے گئے. میرے پاس آج بھی پروف ہے کہ صوبائی اسمبلی کے 8 سے 10 سیٹیں ہماری لے گئی, قومی کی 1 سیٹ لے گئی. تو یہ اس دفعہ الیکشن نہیں تھا. اور باقی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی, جوڈیشری کی آزادی. اب پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, میڈیا ہو, یہ سب ڈھانچے ہیں, ان میں کسی میں روح نہیں ہے, کسی میں روح نہیں ہے. میں جا کے انصاف جوڈیشری سے مانگتا ہوں, وہ خود انصاف مانگ رہا ہے کہ مجھے تحفظ دو. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں. ایک جانب بھوک ہے, نفرتیں ہیں, سب کچھ ہے. دوسری جانب یہ کارکردگی ہے کہ جج بھی ڈر رہا ہے اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی ڈر رہا ہے, جو جرنلسٹ بھی ڈر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے بڑے پولیٹیکل پارٹیز تھے, ان میں بہت ہم نے جو ہے نا ان سے امیدیں تھی کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے کمپرومائز کر کے وہ جو پی ڈی ایم کی روح تھی وہ اس الیکشن سے نکالا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ مالک بلوچ صاحب, اور آپ کی کمٹمنٹ کو بھی سلام کہ آپ کی گھر میں ٹریجڈی تھی مگر آپ ہمارے ساتھ رہے, اور یہ ہم وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا اور آپ کی آواز سننے کے لیے لاہور میں ابھی بھی لاہور کا دل دھڑکتا ہے, ابھی بھی آپ کی آواز وہ لوگ سننا چاہتے ہیں. میں اب دعوت دوں گی خوشحال خان کاکڑ کو, جو اس وقت ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں اور اس وقت بلوچستان کے اندر ایک ابھرتے ہوئے جو ہیں لیڈر ہیں. خوشحال صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ خوشحال صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. جی, تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ نیشنلسٹ پارٹیز کے لیے جگہ سکڑتی چلی جا رہی ہے, اور اگر آپ نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے کیا رستہ جو ہے وہ آپ نکالیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بلوچستان میں بلوچ بھی ہیں, پختون بھی ہیں, اور یہ ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں اختلاف ہے. کیا یہ درست پرسیپشن ہے؟ اس پہ بھی بات کریں. شکریہ, بڑی مہربانی ہے آپ کا. دیکھیں, پہلے تو نیشنلسٹ پالیٹکس کو ایک صوبے تک محدود نہ کیا جائے کہ صرف بلوچستان میں نیشنلسٹ پالیٹکس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آسما جہانگیر کانفرنس کے آرگنائزرز کا, منیزہ جہانگیر صاحبہ کا, ان کی ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم جیسے سیاسی کارکنوں کو دیا ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں, اور جو حقائق ہوتے ہیں وہ بول پاتے ہیں. تو ہمارے لیے آسما جہانگیر کانفرنس ایک ایسٹ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ سے اس ایسٹ کو نقصان نہ پہنچاؤں, اور یہ ایسٹ ہمیشہ رہے اور یہاں پہ لوگ آئیں, سیکھیں, بولیں, سمجھیں, انٹریکشنز کریں. دیکھیں, یہ ٹاپک جو آپ نے چوز کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو نیشنلسٹ پارٹیز کی بات جو آپ کر رہے ہیں, تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ نیشنلسٹ پارٹیز کا ایجنڈا کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے. بنیادی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نیشنلسٹ پارٹیز اصل میں کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کو سمجھنا ہے ہمیں, پاکستان کو جاننا ہے ہمیں. پاکستان ہے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان, اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک ہے, کثیر القومی ملک ہے, جہاں پہ سندھی, پنجابی, سرائکی, پشتون اور بلوچ اپنی اپنی سرزمین پہ آباد ہے. یہ پاکستان ان 5 قوموں کی سرزمین پہ بنا ایک ملک ہے.
یہ قومیں ہزاروں سالوں سے اپنی سرزمین پہ آباد ہیں، ان کے اپنے اپنے وسائل ہیں، اپنے کلچرز ہیں، اپنے نارمز ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جب ایک فیڈریشن ہے اور اس میں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، تو چاہیے یہ کہ یہاں پہ لسانی بنیادوں پہ، قومی بنیادوں پہ صوبے بننے چاہیے، جیسے کہ 1940 کی جو قرارداد پاکستان ہے اس کے مطابق یہاں پہ فیڈریٹنگ یونٹس ہونی چاہیے جو ساورن ہو، آٹونومس ہو، اور ایک لوز سینٹر ہونا چاہیے جس میں یہ پانچوں قومیں مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ کون سے اختیارات ہم نے اپنے پاس رکھنے ہیں اور کون سے اختیارات ایسے ہیں جو ہم نے سینٹر کو دینے۔ اس میں ہماری تجویز یہ ہے کہ باقی سارے اختیارات کے پاس یا قوموں کے پاس، وہ صوبے جو لسانی بنیادوں پہ بنے ہوں ان کے پاس جانے چاہیے۔ 4 اختیارات، آپ کی فارن پالیسی، آپ کے آرم فورسز، سیکیورٹی، آپ کی کرنسی اور کمیونیکیشن جسے ہم مواصلات کہتے ہیں، یہ سینٹر کے پاس رہنی چاہیے۔ اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 آپ کے پاس محکمے کے، ڈپارٹمنٹ کے، انسٹیٹیوشنز کے یا پاورز کے، اس میں برابری ہونی چاہیے۔ یہ ملک کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ مشترکہ ملک ہے جہاں پہ برابری ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ فارن پالیسی لیں، پوری دنیا کے ساتھ جو بھی فارن پالیسی آپ بنانا چاہتے، جو تعلقات بنانا چاہتے، تو یہ مشترکہ ہونی چاہیے۔ اس میں ان سب قوموں کی رضامندی ہونی چاہیے، ان سب قوموں کی ایک برابر کا اختیار ان کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، جیسے کہ پنجاب اور سندھ کے جو بارڈرز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو فارن پالیسی آپ بنائیں گے اس میں سب سے پہلے آپ پنجاب اور سندھ کے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح بلوچ بیلٹ کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں، جو ملک لگتے ہیں، یا پشتون بیلٹ کے ساتھ جو ملک لگتے ہیں، ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ آپ کی جو فوج یا سیکیورٹی، جو آپ کے ادارے ہیں جو آپ کی سیکیورٹی سنبھالتے ہیں، یہ ایک قوم کی، ایک صوبے کی فوج نہیں ہونی چاہیے، یہ اس پورے ملک کی فوج ہونی چاہیے، یہ ان 5 قوموں کی فوج ہونی چاہیے، اور یہ فوج 5 قوموں کی ہوگی، برابر کی تعداد ان میں برابری کا ہوگا، یہ اور بھی مضبوط ہوگا۔ اب بات یہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک قوم کو، میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا، میں بالکل ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، پر ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ قومیں خود کو غلام سمجھتی ہیں، محکوم سمجھتی ہے، اور اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں اس ملک میں اختیارات کی تقسیم ایسی ہو کہ ہر قوم کو اپنے اپنے اختیارات ملے، اپنی سرزمین پہ واک و اختیار ملے، کو یہ اختیار ملے کہ وہ اپنا مینڈیٹ جس کو دینا چاہے اس کو اپنا مینڈیٹ دے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایوان بالا ہے، جو ہاؤس آف فیڈریشن جسے ہم کہتے ہیں، جو فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے، وہ سینٹ ہے، سینٹ کو آپ اختیارات دیں۔ وزیر اعظم آپ کا سینٹ سے آنا چاہیے، آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل جو ہوتے ہیں، جو بلز ہوتے ہیں، جو امینڈمنٹس ہوتے ہیں، وہ سینٹ سے پاس ہو، آپ کا جو بجٹ ہے وہ سینٹ سے پاس ہو۔ ہمارے بنیادی جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری سیاست کہہ سکتے ہیں، آپ ہمارے ایجنڈا کہہ سکتے ہیں، یہ چیزیں نیشنلسٹ پارٹی کی ہے۔ ٹھیک، اب یہ لازمی کیوں ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ برابری ہے، قوموں کا استحصال ہے۔ پاکستان میں اعتماد پاکستان کھو چکا ہے، قومیں کی نظام پہ اعتماد نہیں رکھتی، کی وجہ سے
भूमि को बरकरार रखने के लिए, इस इनइक्वालिटी को आगे ले जाने के लिए, सूबे की बालादस्ती बरकरार रखने के लिए इस मुल्क में बहुत सी चीजों को खराब किया गया है। बहुत से मसाइल इसकी वजह से बनाए गए हैं या बन गए हैं। जी, आप इन मसाइल का हल चाहते हैं जी, तो आप ये कौमी नाबराबरी, ये इनइक्वालिटी जो है, ये पाकिस्तान से आपको दूर करना होगा। जी, आपको एक एतमाद बहाल करना होगा कि कौमें पाकिस्तान पे एतमाद कर सकती। नहीं, आपने ये दुरुस्त कहा खुशहाल साहब कि हम आपको एतमाद बहाल करना होगा। आई एम सॉरी, चूँकि वक्त की किल्लत भी है, मैं आपकी जाने वापस भी आऊँगी, इसलिए चूँकि लोगों ने बहुत सारे सवाल रखे हुए हैं और मैं चाहती हूँ इस बार लोग मिस ना हो, चूँकि वो फिर बाद में बहुत शिकायत करते हैं कि आपने हमें क्वेश्चन की इजाज़त नहीं दी। तो मैं अख्तर मेंगल साहब से बात करना चाहती हूँ, चूँकि आपने कहा कि कौमों का जो है मसाइल का हल ढूंढना होगा, आपने दुरुस्त कहा, और आपने जो ख़ुद मुख्तारी की बात की, मुझे कम अज़ कम ऐसा लगता है एज़ ए रिपोर्टर कि हम बहुत दूर हैं जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब, आप पार्लियामेंट में रह चुके हैं और जब आप PDM का भी हिस्सा बने, इमरान खान साहब की हुकूमत का भी हिस्सा बने, तो आपने कुछ शराइत रखी। उसके अंदर आपने ये कहा था कि लापता अफराद का मसला आप लोग हल करें। जब हुकूमत में जाते हैं तो तब मैं जब आपसे मिलती हूँ तो आप फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। ये जो आपके इत्तेहादी हैं मेन स्ट्रीम पार्टीज़, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, सईद अल खान साहब बैठे हुए हैं, ये बुनियादी तौर पे तो मानते हैं कि लापता अफराद का मसला हल होना चाहिए। फिर मसला क्या है? क्या इनमें कैपेसिटी नहीं, क्या विल नहीं, क्या ये इकट्ठे नहीं हो पा रहे? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सर? शुक्रिया मुनीज़ा। देखिए, मसला बलूचिस्तान का मसला सियासी है और अगर कोई इसको हल करना चाहता है तो सियासी बुनियादों पर और सियासी लोगों के हाथों से ही हल होगा, न ही हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनकी बंदूक से हल होगा, न ही हमारी फ़ौज के तोपों से हल होगा। अगर ये कहा जाए कि ये मसला इस्टेब्लिशमेंट हल करेगी, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट तो और दूसरे हमारे मिलिटेंट्स जो है ना वो बैठ के इसको हल करें, लेकिन हल नहीं होगा। ये सियासी बुनियादों पर पॉलिटिकल लोग ही, और वो पॉलिटिकल लोग क़यादत बाख्तियार हों। चूँकि जो हमारा तजुर्बा रहा है पिछले अदवार में, चाहे वो PTI की हुकूमत रही है या PDM की हुकूमत रही है, PTI की हुकूमत से जो हमारा मुआहदा हुआ था मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी पर, इब्तिदा में तो उन्होंने हमारे उन नुकात पर इत्तफाक करते हुए उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी किया। वो समझते थे कि शायद वो इस बारे में बाख्तियार होंगे, लेकिन वक्त गुजरता गया और उनको भी पता चला कि नहीं, बलूचिस्तान जो है ना वो क्या जोन कहेंगे आप उसको, गैर ममनुआ इलाका है, उसमें किसी भी सियासी मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए या अपने इक़्तिदार की मुद्दत म्याद को वसअत देने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की और बलूचिस्तान के हुकूक की कुर्बानी देने में जो है ना उन्हें गरेज नहीं की। PTI की दौर हुकूमत में हमारी बहुत बड़ी मिन्नतों के बावजूद एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदगी शामिल थी कि वो जाएं बलूचिस्तान में। ये हमारी तजवीज़ पर उन्होंने इस पर इत्तफाक किया और पार्लियामेंट के से जो है उसकी अप्रूवल दी गई कि वो जाएं बलूचिस्तान में। वो पॉलिटिकल लोग जाके वो ख़ुद एनालाइज करें, वो सिर्फ बलोच या बलोच कौम परस्तों की बात को ना सुने। वहाँ पर जो आपके सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं, वहाँ पे कारोबारी लोग हैं, वहाँ पे इलाके के लोग हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने और फिर किसी कंक्लूजन पर आए। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि उस दिन के बाद एक भी मीटिंग उस पार्लिमानी ग्रुप की नहीं बुलाई गई। क्यों नहीं बुलाई गई हो? शायद
कहीं से वही नाजिल हुई होगी। और फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो आपको याद होगा एक इनफोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से एक बिल था, जो उस वक्त की मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स थी, उन्होंने भी कहा था जी वो बिल जो है मिसिंग हो गया है। उसको बड़ी मुश्किल से हमने किसी अकूबत खानों से निकाल के लाया है उसको, उस बिल को। और जब हम लोग ने पीडीएम की हुकूमत को मजबूर किया तो उसमें ऐसी तरामीम लाई गई थी जो मतलब काबिल अमल दरामद नहीं थी, जिसमें एक शिक लाई गई थी कि अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी तो उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी। एक तो पहले से ही हम लोगों के ऊपर जो है इस्टेब्लिशमेंट की तलवार लटक रही है, और अगर यह उस पर शिक डाल दी जाती तो वो दो दारी तलवार हो जाती। और वो बिल भी जब हमने उसमें काफ़ी शोर मचाया वो नुक्ता उससे निकाल दिया गया, लेकिन वो फिर हमारे मिसिंग पर्सन्स की तरह फिर से मिसिंग है। तो इसका हल वाहिद हम समझते हैं कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए और वो लोग जो गैर जानिबदार हों। मुझे तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ मजबूर लगती हैं, इस्टेब्लिशमेंट जानिबदार हैं, हम नेशनलिस्ट भी शायद बायस्ड हों या जानिबदार हों। कोई ऐसे मैंडेटर लाए जाएं जो ना मेरे चाचा के लड़के हों ना किसी और के मामे हों, वो बैठकर इस मसले को खुश असलूबी की तरफ, हल की तरफ ले जाएं। और वो जिन पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ये जुर्रत हो, वो पॉलिटिकल पार्टी या वो हुकूमत जिसमें वो जुर्रत हो, लेकिन मुझे कोई जुर्रतमंद लोग ही नज़र नहीं आ रहे, माजरत के साथ। सईदुल खान साहब, जुर्रतमंद लोगों की ज़रूरत हर जगह होती है, मगर आपने अपनी सियासत के अंदर बड़ी जुर्रत की। आप एक केडर थे, आप स्ट्रगल करके ऊपर आए, आप में एक पर्सनल जुर्रत है। अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि अकूबत खानों में वो बिल जो है वो गायब हो गया, तो क्या ये मुमकिन है कि लापता अफराद का मामला जो है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को कभी कोई वक्त आएगा कि उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा और विदाउट एनी कंडीशंस इसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा? और ये ओनस आपके ऊपर इसलिए है चूँकि वो बिल सेनेट के अकूबत खानों में जाके जो है वो गायब हुआ और आप डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं खुशहाल खान काकड़ साहब जो हमारे सूबे से एक यंग लीडरशिप के तौर पे सामने आ रहा है, मैं उसकी इस बात से इत्तिफाक करता हूँ कि पहले हमें आपस में भी जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स समझे, नेशनलिस्ट समझे, वहाँ पे मैं वैसे ऐसा इरादतन ये बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे ज़हन में है कि जब हमारी सूबे को अक्सर मैंने देखा हुआ है एज ए सियासी कारकुन कि जब पहले कहते हैं कि हमारी सूबे को ये डिग्नेशन दिया जाए, कई या हमारे साथ जब मिलते हैं तो फिर हम कहते हैं नहीं, बलोच को नहीं पश्तून को मिलना चाहिए। फिर जब वो बलोच को मिलते हैं फिर हम कहते हैं नहीं, मरी को मिलना चाहिए, मेंगल को नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी जो ये मेरे एक ज़ाती राय है कि नेशनल अवामी पार्टी जो पाकिस्तान की नेब थी वो एक बेहतरीन प्लेटफार्म थी कौम परस्तों के हवाले से। उसके डीप में जाएंगे, उसको चेक करेंगे, क्यों टूटा, क्यों पाबंदी लगी, लंबी बात हो जाएगी, मगर बेहतरीन प्लेटफार्म थी जिसमें बलोच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग, हज़ारे सारे उस प्लेटफार्म थे। बड़ी बदकिस्मती हुई, वो टूटी, वो नहीं रही है। अब भी कौम परस्त जमाते, इस बात से भी मैं इत्तिफाक करता हूँ कि सिर्फ बलूचिस्तान के कौम परस्त नहीं, हमारे पख्तूनख्वा के कौम परस्त, सिंध के, यहाँ के जो मसाइल है बड़े सूबे के अंदर, उन सब पे डायलाग होना चाहिए।
اور جو سٹیک ہولڈر ہے، اور لازمی یہ ہماری صوبے میں ایک، حالانکہ ہر الیکشن میں ہمارے نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ ایک پاک صاف ستھرا جو مطالبہ ہے کہ الیکشن کا وہ بھی ہونا چاہیے. اور سر آپ کی جو پارٹی ہے کیا وہ چاہتی ہے اور بطور آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ انفورس ڈس اپیرنسز کو کرمنلائز ہونا چاہیے؟ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بالکل، ہماری جماعت کا ہر جماعت کا اپنا سیاسی موقف ہوتا ہے. آج بھی ہماری جماعت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اتحاد تھا یا جو ہماری کلیگ تھے، ان کے درمیان یہ بات کس وجہ سے وہ جو ڈائلاگ کا ایک وہ تھا رابطہ کیوں ٹوٹا ہے، وہ جوڑنا چاہیے. تو مجھے بھیجنے کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ بلوچستان میں بلوچ، پشتون، وہاں کے شاید اس بات سے آپ لوگ اتفاق نہ کریں، بلوچستان کے جتنا ایجوکیشنل نظام ہے 72 سے یا 70 سے، اس کی تعمیر یا بلوچستان کی ہر طریقے میں بدقسمتی یہ ہوا وہاں کے نمائندوں نے، وہاں کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا پختونخوا سے تعلق رکھنے والے یا سندھ سے یا ہزارہ ڈویژن سے، ان پر ایک مور لگا ہے سیٹلر کا. حالانکہ وہ جو پہلے کے وہاں پہ رہنے والے، اس کی بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں بہت بڑا حصہ ہے، بحیثیت پروفیسر، بحیثیت بیوروکریٹ، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت سول قانون کی بالادستی کے لیے. جی آج اس لیے ایک اچھا ڈائلاگ کا ماحول بن سکتا ہے. سپریم کورٹ بار ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب کا بھی ہمارے صوبے سے تعلق ہے، اور ہم جیسے چھوٹے سیاسی کارکن بھی بیٹھے ہیں، اس کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں. اور بنیادی میری اپنی تجربہ یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے گراس روٹ لیول سے بلوچستان کے مسائل وسائل کے لیے عام لوگوں سے بات کیا جائے. ابھی بہت شعور آ گیا ہے بلوچستان کے خاص کر نوجوانوں نے. میں سردار صاحب کی معذرت کے ساتھ کہ اب وہاں یوتھ کے جو نوجوان ہیں یا اس کے پیچھے عوامل ہے، وہ وہاں کے سٹیک ہولڈر پہ بھی زیادہ ٹرسٹ نہیں کر رہے نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں کوئی اور بات، اپوزیشن میں کچھ اور بات، مگر اس کا حل جمہوریت ہے. پہلا بات بھی جمہوریت، ڈائلاگ، آئین، بعد میں بھی جمہوریت، آئین بات کرنی چاہیے. تھینک یو، السلام علیکم. سر تھینک یو ویری مچ. مگر کہیں جائیے گا نہیں، چونکہ آپ نے نوجوانوں کی بات کی، آپ نے واقعی میں صحیح کہا، نوجوانوں میں بہت شعور ہے اور وہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے. اور میں آپ سے درخواست کروں گی سوال ہی پوچھیے گا، تقریر نہ کریے گا. اچھا میم، اختر جان مینگل صاحب، میں پی ایس او پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن لاہور ڈسٹرکٹ کا سیکریٹری ہوں اور ہماری پارٹی کے چیئرمین خوشحال خان کاکڑ ہے. My first question will be from Akhtar Jan Mengal, and the only question. Suppose the so-called military establishment in which you and Maulana Saab are on ground, آپ دونوں ان کے خلاف اردو میں بات کرو یا پشتو میں کرو؟ ٹھیک ہے سر. انگلش میں آپ کیوں کر رہے ہو؟ انگلش بھی مجھے آتی ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے. اچھا، بات دراصل اس طرح ہے کہ انگریزی ہماری پشتو میں بھی قومی زبان ہے، پاکستان کی تو اردو قومی چلے زبان ہے. سوال کر لیں. اختر جان صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر سپوز کریں ہم جس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بھی ہے اور مولانا صاحب بھی ہے، اور ہمیں واقعی میں یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کون کس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اگر ہم یہ سپوز کریں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹری پالیٹکس میں بالکل مداخلت کرتی ہی نہیں ہے، پھر بھی اختر جان مینگل، آپ جناب یا جتنی بھی اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہ میجورٹیرین پارلیمنٹ یا پنجاب کی ہیجمنی نیشنلسٹ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں پاکستان میں کیسے کم کرے گی؟ Still do you think the only problem of Balochistan is military establishment؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو پنجاب کی ہیجمنی ویسے ہی ہے، آپ اس کو کم کیسے کریں گے؟ تھینک یو. شکریہ. آپ نوجوان نے جو سوال کیا کہ
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल सिर्फ बलूचिस्तान में है, मुझे खुद सवाल पे भी हंसी आ रही है। अब तो ये जो है पूरे मुल्क में फैल चुका है। बलूचिस्तान की सियासत में एक ज़माने में 1947 से जो है, जब इस मुल्क की बुनियाद रखी गई, बलूचिस्तान को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गोद में रख दिया गया था। और हम उस वक्त से चीखते भी थे, चिल्लाते भी थे, ऐवानों में भी बोलते थे, किसी को हमारी बात का यकीन नहीं आया। और जिस तरह मिसिंग पर्सन्स के केस के बारे में हम लोग पॉइंट रेज करते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि कैसी बात करते हो, कभी लोग भी मिसिंग होते हैं, कभी स्टूडेंट्स भी मिसिंग होते हैं, कभी सियासी क़यादत भी मिसिंग होती है। तो आज आपने देखा कि मिसिंग पर्सन्स अब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, और बलूचिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, बल्कि आपके पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दूसरे इलाकों से भी आपको मिसिंग पर्सन्स की जो है गवाहियाँ मिलेंगी। और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को जो एक छूट दी गई थी, बलूचिस्तान को जो है उस तश्त में डालकर उसके सामने पेश किया गया था, ये ना जानते हुए कि ये इस्टेब्लिशमेंट अरबियों का वो ऊंट है जिसको अगर सर रखने की जगह दी जाएगी तो वो तंबू से जो है मालिक को बाहर निकालेगा। और यही हुआ है। इस वक्त मुझे आप बताएं कि कौन सा वो इदारा है मुल्क का, आप पार्लियामेंट को छोड़ दें, अदलिया, आपकी मीडिया, आपकी सिविल सोसाइटी, यहाँ तक कि भाई मेरे मियाँ बीवी के मामलात में भी इस्टेब्लिशमेंट के आपको हाथ नज़र आता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के, हाँ, जब डायलॉग हुए थे हमने पॉलिटिकल पार्टियों से, जब अपने नुकात रखे तो उन्होंने हमें डाइवर्ट किया कि ये इख्तियार हमारे पास नहीं है, आप जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। हमने इस्टेब्लिशमेंट से भी बात की, वो ये किसी से डर की छुपी बात नहीं, क्योंकि जब बाख्तियार लोग अपनी बेख्तियारी का रोना हमारे सामने, हम बेख्तियारों के सामने रोते थे, तो हमें भी उन पर रहम आता था और फिर हमने उनसे भी बात की। और जब उनसे बात होती थी, आज नहीं, कल नहीं, 4 दे दिए, 2 दे दिए या 8 दे दिए, इसी तरह वो मिसिंग पर्सन्स को हमारे हवाले करते रहते थे। तो ये बात, ये सोच कि इस्टेब्लिशमेंट का दायरा इख्तियार सिर्फ हमारे बलूचिस्तान की सियासत में है, पूरे साथ कोऑपरेट करेंगे बिकॉज हम डेकोरम रखेंगे लीगल कॉन्फ्रेंस का। मैंने आपको मौका दिया सवाल का, आपका वक्त था, अब किसी और का वक्त है। जी, सवाल और मुझे बार बार कहा जा रहा है कि सवाल ज़्यादा नहीं लेने, मगर मुझे फिर भी 2 सवाल तो लेने पड़ेंगे क्योंकि लोग बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, बलूचिस्तान लोरलाई से ताल्लुक़ है मेरा, बाय कास्ट मैं भी नासर हूँ। अख्तर मेंगल साहब, आपसे सवाल है मेरा कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने 18 अमेंडमेंट को एक मुक़द्दस गाय की तरह जो है संभाल के रखा हुआ है। इसमें मज़ीद अमेंडमेंट की ज़रूरत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती यही है। और लास्ट टाइम 2010 में यही बात हुई थी कि इसमें फर्दर टाइम आफ्टर 5 ईयर्स इसमें जो अमेंडमेंट मज़ीद होनी है। जब अमेंडमेंट्स नहीं हो रही हैं, इसकी वायलेशन हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एनएफसी अवार्ड जो 8 है वो कंडक्ट नहीं हो रहा, जिससे बलूचिस्तान को कुछ फ़ायदा होगा। हमारा एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अभी भी फेडरल के पास है। इसी तरह पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान जब वाटर एग्रीमेंट हुआ था अभी तक वो पेंडिंग है। और हमारा चेयरमैन साहब से एक सवाल है कि आप बात करते हैं कि आए बैठ के नेगोशिएशन, बलोचों ने जब भी नेगोशिएशन किए तो उनको अभी भी एक फ़ोटोग्राफ़र जो थे उसकी लाश मिली है। और दूसरी तरफ अभी मोहसिन दावड़ को भी गोलियां मारी हैं और उनके 4 से 5 साथी उनको भी जो है ज़ख्मी कर दिए गए। मेरा ख्याल है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को उनको भी बुलाना चाहिए। सर, आप 18 अमेंडमेंट में काइंडली बात कीजिए। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जो चेयरमैन सर आपसे रिक्वेस्ट है
کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 19A جو آرٹیکل ہے یہ جو کہ پنجاب میں پاس ہو چکا ہے، اس کے پاس ہونے سے انہوں نے جو بزنس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جم خانہ جیسے لوگوں کو انہوں نے چھیڑا ہے صرف اس ایکٹ کے فائدے کی وجہ سے. تو یہ بلوچستان میں اب تک پاس نہیں ہو رہا. یہ خدا را پاس کیجئے. تھینک یو. تھینک یو. جی سعید الخان صاحب کے لیے بھی سوال ہے. میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ خوشحال کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی سوال ضرور پوچھے گا. جی بینگل صاحب. آپ نے جو سوال کیا 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، دیکھیں 1973 میں جب ایک جس کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے 1973 کا، جب وہ منظور کیا گیا، بلوچستان نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی نمائندگی کرنے والے 3 اراکین تھے اس زمانے میں، 4 تھے. چاروں میں سے 3 نے جو ہے اس پر دستخط نہیں کیے. یہ خدشے اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے، ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پھر کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ان کو تسلی دینے کے لیے کنکرنٹ لسٹ ایک شامل کی گئی اور یہ کہا گیا تھا کہ جی 10 سال کے بعد وہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے نا اس میں جو آئٹمز ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے. وہ 10 سال جا کے 20 سال، 20 سال سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا اور پھر 18 امینڈمنٹ کی شکل میں کچھ اس میں اضافے کر کے دیا گیا. حالانکہ 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے از ناٹ انف فار دا پروونسز، صوبے اس سے مطمئن نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اندھی آنکھ سے ایک آنسو بھی آ جائے نا وہ بڑی غنیمت ہے. تو اس اندھی آنکھوں سے ہمیں ایک آنسو کا قطرہ بھی ملا، وہ بھی بہت ہے. اور اسی دوران آپ نے دیکھا تھا کہ وہ 18 امینڈمنٹ بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہوتی. ہر بار اسی 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کا ایک نیا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. حالانکہ آج بھی میں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی اس 18 امینڈمنٹ کے ان تمام اس سے مطمئن نہیں. جس صوبے میں آپ کو آپ کے چیف سیکرٹری کی تعینیت کا اختیار نہ ہو، جی آپ کے آئی جی کو تعین آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، تو اس صوبائی یا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اختیارات کو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. جی سعید الخان صاحب، میرے بھائی نے ایک اور سوال بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ کمیشنز بنی، جب کمیشنز بنی اور انہوں نے مذاکرات کیے تو ان کے نتیجے میں لاپتہ افراد کی لاش ملی جنہوں نے اپنی فریاد بھیجی ہوئی تھی کمیشن کے ذریعے، تو پھر کیا حل ہے؟ میں اپنے نام کے حوالے سے آپ کو سیدال خان، یہ بڑا ہسٹری والا نام ہے. جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ، ان کو اس کے تاریخ سیدال خان SYEDAAL نام تو جی نام کا تو. دوسری اپنا یقیناً یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یا ہماری صوبے میں ہے، ہمارا صوبہ یقیناً 2 قومیتی صوبہ ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ہزارہ برادری ہے. وہاں پہ جو ہم جس کو سیٹلر کہتے ہیں، جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے، تو اس حوالے سے لازمی بات ہے کسی اور ٹائم ہم بات کرتے. پاٹھا خیبر پختونخوا کے مسائل ہے، وہ بھی دکھی لوگ ہیں، اس چیزوں پہ بھی بات ہو سکتی ہے. نیکسٹ سٹیپ ہم آپ کو بتانے کے لیے ہوئے نا. دیکھیں کوئی کراس ٹاک ہم سوری ہم الاؤ نہیں کر سکتے. آپ لیگل کانفرنس کا ڈیکورم رکھیں، یہ ہماری آپ سے پلیز ایکسپیکٹیشن ہے. جو یہاں پہ تمام معاملات ملکی آئین کے اندر رہتے ہوئے، چاہے وہ لاپتہ افراد کے معاملات ہو، چاہے اور ایشوز ہو، یہاں پہ جو بیان لمبی لسٹ ہے، اس کا عدالتوں کے ذریعے، انصاف کے ذریعے، جسٹس کے ذریعے ان کا حل ضروری ہے. تو قانون سب کے لیے برابر ہے اور برابر ہونا چاہیے.
اور اگر کئی کمی بیشی ہے اس کے لیے پورا کرنا چاہیے، سب کو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے. پہلے جو سیاسی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ تو ایک نقطے پہ بات چیت کے لیے اکٹھے ہو جائے اور تمام مسائل کا حل بھی قانون ہے، آئین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بالکل واقعی میں صحیح ہے کہ آپ لوگ پہلے اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. مجھے کہا جا رہا ہے بار بار مانیٹر سے کہ بالکل ختم کرنا ہے، چونکہ 3:30 ہو گئے ہیں اور اگلے پینل کا ٹائم کے اندر ہم چلے گئے ہیں. مگر ایک خاتون تھیں، اور اگر آسمہ جہانگیر کانفرنس پہ ہم خواتین کے سوال کو اگنور کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے خاتون کا سوال، اور میں امید کرتی ہوں میری بہن جو ہے باقیوں کی طرح تقریر نہیں کرے گی، سوال ہی کرے گی. میم بہت بہت شکریہ آپ نے کہ مجھے اپرچونٹی دی. میرا سوال ان تمام سیاستدانوں سے ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، تو جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ، تو یہ سارے سیاستدان خود جاتے ہیں نا، جس کو جو مفاد ہوتا ہے وہ جاتا ہے. آج یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں گے، کبھی بھی نہیں لائیں گے. وہ ایک ادارہ ہے، ہم اپنے ادارے کو انوالو نہیں کریں گے، لیکن اپنے مفادات کے لیے جب یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ 18 کا الیکشن ہو، وہ 24 کا الیکشن ہو، تو یہ سیاستدانوں کو درست ہونے کی ضرورت ہے. یہ درست ہو جائیں گے، سب درست ہو جائیں گے. تھینک یو. میرا خیال ہے کنکلوڈنگ کامنٹس، اور پھر خوشحال صاحب سے بھی کنکلوڈنگ کامنٹس لے لیں. مگر میرے بھائی سوال ہوگا، بس تقریر نہیں. سوال میرا دونوں سے ایک سوال سعید خان سے اور دوسرا اختر صاحب سے، دونوں سے ایک سوال ہے. سر معصومانہ سوال ہے، امید ہے آپ بھی معصومانہ جواب دیں گی. سعید خان نے کہا تھا کہ ہم نوکری نہیں کر رہے، نمائندگی کر رہے ہیں. 2017 میں جب ان کی حکومت ان کو جب نوکری سے نکالا تو یہی لوگ تھے، ان کی پارٹی تھی جو کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. چلے ووٹ کو عزت دو. میم آج ان کی حکومت ہے. سمپل کویشچن، یہ بلوچستان سے ہیں، سعید خان بلوچستان سے. We have to conclude this session. There is another session on IMF. I have to conclude this session. I have no choice, sir. Please cooperate with me. Finish your question. Please. ہم مزید سوالات، یہ ہماری شرط نہیں ہے، ریکویسٹ ہے. ہم مزید سوالات اس آپ لوگوں کے ساتھ معاہدے پہ کر. ایک میں نے اپنی 35 سال کے جلسوں میں ووٹنگ بھی دیا، نہ میں گھبراتا ہوں ان چیزوں سے. میں اس شرط پہ جواب دوں گا کہ آخر میں آپ لوگوں نے کوئی الگ نہیں کرنا ہے نوجوانوں.